بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پرانے سوالوں کو اسکپ کر کے ابھی جو رمضان سے متعلق سوالات پوچھے گئے نا، خاص طور پر آج کے اس پروگرام میں ان مسائل کا جواب دوں گا جو آس مفتی طارق مسعود پر لوگوں نے پوچھے ہیں اور رمضان سے متعلق، روزے یا زکوٰۃ سے متعلق پوچھے ہیں۔ تو جو پہلے لوگوں کے سوالات باقی ہیں وہ انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس پر بات کریں گے۔ پہلا سوال ہے جی ام ہانی KPK سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر روزے میں ناک سے نکسیر آ جائے تو کیا ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک میں دوا ڈالتے ہی سیدھا حلق میں پہنچتی ہے اور حلق سے سیدھا اپنا راستہ بناتے ہوئے پیٹ کی طرف نکل جاتی ہے وہ، اور اس کے لیے اس کو پتلی گلی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ڈائریکٹ جاتی ہے وہ۔ تو اس لیے ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں وکس کا استعمال کیسا ہے؟ کیا روزے کی حالت میں ناک، گلے اور سینے میں وکس لگا سکتے ہیں؟ معراج الدین کیلیفورنیا سے، جی لگانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ روزے میں انہیلر کا استعمال، مجھے ناک میں ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اس کے لیے ڈاکٹروں نے دن میں کئی مرتبہ بھاپ اور انہیلر تجویز کیا ہے، میرے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ محمد یاسر علی گڑھ سے۔ دیکھیں، روزے میں باقاعدہ بیٹھ کے اسٹیم لیں گے یا انہیلر لیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے لنگس میں جاتا ہے حلق کے راستے سے، تو اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی یہ کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، تو بیماری میں اگر سانس، یعنی روزے کی حالت میں اگر سانس لینا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے مشکل ہی ہوتا ہے جب کسی کو سانس کی بیماری ہو، تو ایسی کنڈیشن میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، تو روزہ چھوڑ دیں اور پھر سردیوں میں روزے کی قضا کریں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جن کو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے نا، تو وہ جائز تو ہے، مگر یہ کہ وہ فدیہ نہیں دیں گے بلکہ روزہ کی قضا کریں گے، اور فدیہ وہ دے گا جو قضا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو۔ تو اگر آپ سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے لیے ایک روزہ رکھنا بھی ممکن نہ ہو، جتنے روزے رکھنے آپ کے لیے قضا ممکن ہے اتنے قضا رکھنے پڑیں گے آپ کو، اور ایک بھی روزہ ممکن نہیں ہے یا ایک ممکن ہے زیادہ ممکن نہیں ہے، تو جتنے روزے آپ کے لیے قضا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ ان کا فدیہ ادا کریں گے، اور فدیہ 2.25 کلو گندم ہے ایک روزے کا فدیہ، بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو اور بعض کے نزدیک 2.25 کلو، احتیاط 2.25 کلو میں ہی ہے۔ تو یا تو کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں، یا 2.25 کلو گندم دے دیں، یا 2.25 کلو گندم کے پیسے دے دیں، تو ایک روزے کا فدیہ ہے، لیکن یہ جب ہے جب آپ قضا نہ رکھ سکتے ہوں۔ روزہ کے لیے حیض روکنے والی دوا کھانا، کیا روزے کے لیے حیض روکنے کی دوا کھا سکتے ہیں؟ قرۃ العین، جی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ نیچر سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور بعد میں قضا کر لیں اس میں جب اللہ نے اجازت دی ہے۔ روزہ افطار کا مسنون طریقہ، روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں؟ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب امبور سے۔ پانی سے بھی سنت ہے، کھجور سے بھی سنت ہے، اور یہ جو شربت ہے اس سے سنت نہیں ہے، اور نقصان بھی دے سکتا ہے۔ چینی کیوں کھا رہے ہیں؟ پہلی چیز تو انسان کو اچھی کھائے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو شجرت طیبہ سے تعبیر فرمایا ہے، تو اور قرآن میں بھی کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، تو اللہ نے اس کی، بہت سے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد بھی کھجور کا درخت ہے۔ تو کھجور کا جو پھل ہے نا یہ بہت انسانی صحت کے لیے مفید ہے، اور افطار میں آپ کو جو پاور چاہیے ہوتی ہے نا، طاقت چاہیے ہوتی ہے، وہ کھجور سے ملتی ہے آپ کو، کیونکہ کاربوہائیڈریٹ بھی چاہیے آپ کو، اور کھجور میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے وٹامنز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے پھل میں اتنے سارے منرلز اور وٹامن جمع نہیں ہیں جتنے کھجور کے ایک چھوٹے سے پھل میں جمع ہے، واللہ عالم۔ تو پیغمبروں کی خوراک ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک ہے، اللہ پیغمبروں کے لیے ایسی خوراک تجویز نہیں کرتے جو کم فائدے کی ہو یا نقصان دہ ہو، تو اس لیے ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، عربوں میں تو کھجوریں بہت کھائی جاتی ہیں، ہمارے ملکوں میں کھجور ہی نہیں کھائی جاتی، اس کی عادت ڈالنی چاہیے، بہت مفید چیز ہے۔ مسجد میں 8 رکعت تراویح ہو تو 20 کیسے پڑھیں؟ یہاں پر مسجدوں میں 8 رکعت ہی تراویح ہوتی ہے، تو ہم 20 رکعت کیسے پڑھیں؟ شعیب صاحب مکہ مکرمہ سے۔
شعیب صاحب، یہ آج کا مکہ مکرمہ ہے جس میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں. امام شافعی کے دور کا، دوسری صدی ہجری کے دور کا جو مکہ مکرمہ تھا اس میں کہیں بھی 8 نہیں ہوتی تھی. امام شافعی کی گواہی ہے کہ ہم نے جہاں بھی پایا لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے، اور صدیوں سے پوری امت 20 ہی پڑھتی آ رہی ہے. اب مکہ والوں نے حرم کے علاوہ 8 شروع کر دی ہیں. تو آپ کو چاہیے سنت پوری کریں. آپ سنت موقدہ ہے تراویح کی نماز، تو 8 اگر مسجد میں پڑھائی جاتی ہیں مسجد میں 8 پڑھ لیں، اور پھر 12 گھر آ کے پوری کر لیں، یا مسجد میں ہی 12 پڑھ لیں. کوئی آپ کو روکے گا تو نہیں. آپ اخپل طریقے سے پڑھ لیں. اگر جماعت سے لوگ آپ کو روک رہے ہیں تو اپنی جماعت کرا لیں. اپنی نہیں کرا سکتے تو الگ پڑھ لیں، گھر میں آ کے پڑھ لیں، کسی بھی طرح پڑھ لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. کیا تسبیح تراویح شرعاً ثابت ہے؟ تراویح تسبیح جو ہر 4 رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے، کیا یہ ثابت ہے؟ اور اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ رضوان تلا گنگ سے. یہ جو 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں نا، سبحان ذی الملکوت والجبروت، اس طرح کی کوئی لمبی چوڑی دعا ہے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. لوگ اس کو چونکہ سنت سمجھنے لگے ہیں تو اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو 4 رکعتوں کے بعد کچھ بھی ثابت نہیں ہے. بیٹھے رہیں، خاموش بیٹھے رہیں، کوئی بھی ذکر کر لیں، کچھ بھی نہ کریں، دعا مانگ لیں، سب جائز ہے. تراویح پڑھا کر معاوضہ لینا، حافظ کا تراویح کا معاوضہ لینا کیسا ہے؟ عرفان صاحب، عرفان پٹیل، جگہ نہیں بتائی کہاں سے. دیکھیں، حافظ لوگ جو تراویح کی اجرت لیتے ہیں نا، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اس کے جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے ہماری رائے میں، جو اب تک ہمیں معلومات ہیں. اور اگر کوئی قائل بھی ہو تو اس کی دلیل مضبوط نہیں ہے. خالصتاً قرآن کی تلاوت، نماز میں تلاوت کی اجرت ہے. یہ فرض نماز کی تنخواہ لینا، یہ اس کی جواز کی وجہ کچھ اور ہے. اس کی وجہ یہ کہ فرض نماز شعائر اسلام میں سے ہے. اگر امام اپنے آپ کو فارغ کر کے نماز کے لیے فارغ نہیں کرے گا اور تنخواہ کے بغیر، لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ امام کو بھی ظاہر ہے اس کے بیوی بچے ہیں، گھر چلانا ہے. تو وہاں تو ایک مجبوری میں علماء نے اجازت دی ہے کہ پورے سال پوری زندگی فرض نماز کا سیٹ اپ رہتا ہے. تراویح تو فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، اور جماعت تو سنت موقدہ بھی نہیں ہے، تو جماعت سے نماز پڑھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے. تو اس میں اجرت لینے کا کوئی تک نہیں بنتا. اور نہ قاری صاحب جو ہیں، جو حافظ قرآن پڑھانے والا ہے، وہ اتنا یعنی بڑی قربانی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو یعنی اپنے کاروبار چھوڑ کر اور بزنس چھوڑ کر وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے سال میں 1 دفعہ. اور اس میں بھی اس کا اپنا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. جب وہ قرآن پڑھائے گا تو اس کا اپنا قرآن بھی ریوائز ہوگا. اور دوسری بات، قرآن ختم کرنا رمضان میں ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو اجرت کے بغیر کوئی قاری مل رہا ہے تو آپ اجرت کے والے کے ساتھ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اور اگر اجرت کے بغیر نہیں مل رہا تو علم طرح سے پڑھ لیں تراویح. تو اس لیے اس پر جتنے بھی صحیح مستند علماء ہیں، لوگ فتوے تو لے آتے ہیں، فلاں نے فتویٰ دیا کہ تراویح کی اجرت جائز ہے فلاں، لیکن جو مستند علماء ہیں اور مستند ادارے ہیں دینی ہمارے، ان سب کا مشترکہ فتویٰ یہی ہے کہ حافظ کے لیے، قاری کے لیے تراویح پڑھانے کے پیسے لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. ہاں اگر کوئی ہدیہ کسی کو دے دے تو ہدیہ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ ہدیہ بھی اجرت کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. بعض مسجدوں میں سب کو پتہ ہے کہ اتنے پیسے یہاں ملیں گے، اگر قاری کو پتہ ہو یہ پیسے نہیں ملیں گے وہ پڑھائے گا ہی نہیں، تو ایسا ہدیہ بھی اجرت ہی ہے، یعنی وہ بھی کمیشن میں ہی آتا ہے. تو اس لیے اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں. اگر کوئی قاری تراویح پڑھانے کی اجرت لیتا ہے یا وہ ہدیہ لیتا ہے، لیکن ہدیہ اجرت ہی کے طور پر ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو ہماری مسجد سے کوئی گفٹ نہیں ملے گا تراویح کی، تو پھر دیکھیں وہ پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا. اگر پھر بھی پڑھاتا ہے اس کا مطلب دل سے پڑھا رہا ہے، اور نہیں پڑھاتا اس کا مطلب اس کے پیش نظر ثواب نہیں ہے بلکہ یہ پیسے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قاری حافظ تراویح پڑھانے کے باقاعدہ پیسے لیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پیسے نہیں دیے تو یہ تراویح نہیں پڑھائے گا، تو ایسا شخص کے پیچھے، ایسے قاری کے پیچھے تراویح پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. پھر قرآن دیکھ کر تراویح پڑھانا، اگر کسی حافظ کا حفظ کمزور ہو گیا ہو، وہ تراویح پڑھاتے ہوئے کسی پارے کو دیکھ کر تراویح پڑھا سکتا ہے جو پارا زیادہ کچا ہو. بنت عزیز احمد انڈیا سے. یہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک جائز ہے، باقی فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے. اس کے دلائل کیا ہیں پھر میں کسی اور وقت میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. ایسے حافظ کے پیچھے آپ قرآن نہ پڑھیں جو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہو. رمضان میں تہجد کا کیا حکم ہے؟ رمضان میں تہجد کا کیا حکم ہے؟ جبکہ وطر امام کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں تو کیا وطر کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ سنا ہے کہ وطر کو آخری نماز بنانا چاہیے. شعیب صاحب کشمیر سے. بالکل صحیح سنا آپ نے. حدیث میں آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، آخری نماز وطر کو بناؤ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم واجبی نہیں ہے، استحبابی ہے، کیونکہ آپ سے خود ثابت ہے وطر کے بعد نماز پڑھنا.
تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ وطر بالکل آخر میں پڑھیں تہجد کے بعد. لیکن رمضان میں چونکہ وطر جماعت سے پڑھے جاتے ہیں تو جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ وطر پہلے پڑھ لیں اور پھر تہجد میں آنکھ کھلے تو تہجد بھی پڑھیں. اس لیے تہجد نہ چھوڑیں کہ میں وطر پہلے پڑھ چکا ہوں, تو تہجد الگ سے پڑھ لیں پھر بعد میں. مزدور روزہ کیسے رکھے؟ کیا مزدور کے لیے روزہ معاف ہے جو بہت زیادہ کٹھن کام کرتا ہو؟ اگر ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے تو رمضان میں پیسوں کا کہاں سے انتظام ہوگا؟ محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. بڑا اچھا سوال ہے جی. دیکھیں, دین مفتی کا اپنا نہیں ہے, نہ کسی علماء کا فقہا کا اپنا دین ہے کہ وہ اپنی طرف سے کاٹ چھانٹ کر سکیں. آج کل غامدی صاحب نے تو بہت تبدیلیاں کر دی ہیں. انہوں نے تو یہاں تک اجازت دے دی کہ کل آپ کا روزہ ہے, کل آپ کا پیپر ہے تو آپ تیاری کے لیے بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن قرآن و سنت میں ہمیں صرف 2 اعذار ملتے ہیں جن میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, ایک سفر میں اور ایک بیماری میں. مزدور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. صحابہ کرام تو زمیندار تھے, روزہ رکھ کے کھیتی باڑی کرتے تھے. کہیں ایک ادنا سا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ کسی مزدور کو, محنت کش کو, محنت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہو. تو اس لیے کتنا ہی ٹف کام ہو, مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا رمضان کا. اس لیے مزدور کو چاہیے کہ رات کے وقت مزدوری کرے, رمضان میں اپنا اسکیجول چینج کر دے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو رمضان میں وہ چھٹی کر لے, پہلے رمضان سے پہلے اتنا کما لے کہ رمضان میں وہ گزارا کر سکے. یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے تو پھر مزدور کیا کرے گا کہ بھئی وہ صبح روزہ رکھ کے مزدوری کرے گا اور حتی الامکان وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے, اور جب ناقابل برداشت حالت ہو جائے, اس کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو مجھے کوئی بیماری لگ جائے گی یا میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا, تو ایسی کنڈیشن میں ہر شخص کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے. یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہو, غالب گمان ہو, بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو یا مرنے کا خطرہ ہو, تو پھر ہر آدمی کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے, مزدور کے لیے بھی کسی اور کے لیے بھی. تو مزدور بھی ایسی کنڈیشن میں روزہ توڑ سکتا ہے. توڑ دے گا تو گناہ نہیں ہوگا, بعد میں قضا کرے وہ, لیکن حتی الامکان برداشت کرے. جب ناقابل برداشت ہو جائے, اور ناقابل برداشت کا مطلب یہ کہ بیماری کا خطرہ ہو یا موت کا خطرہ ہو, ایسے ہی نہیں کہ برداشت نہیں ہو رہا. وہ تو روزے میں کسی کو کم روزہ رکھتا ہے, کسی کو زیادہ روزہ رکھتا ہے, وہ تو برداشت تو کرنا ہی پڑے گا. بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی اور آپ نے روزہ توڑ لیا تو 60 روزوں کا کفارہ ہے, پھر 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. لیکن اگر اتنا ناقابل برداشت ہو گیا کہ آپ کو ڈر ہے کہ بھائی نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا کوئی بیماری ہو جائے گی مجھے, یا جیسے شوگر کے مریضوں کو شوگر لیول لو ہوتا ہے, ان کو تو موت کا خطرہ ہوتا ہے, یا یہ کہ میں مر جاؤں گا یعنی موت کا خطرہ ہے, تو ایسی کنڈیشن میں پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے. تو ایسا مزدور فقہا کہتے ہیں روز روزہ رکھے گا, روز روزہ توڑ دے گا اگر یہ خطرہ ہو, کیونکہ ایسے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنے کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے, روزہ توڑنے کی دلیل ملتی ہے ہمیں, تو چھوڑا نہیں جائے گا. تو اس لیے مزدوروں کو چاہیے کہ رات کو مزدوری کریں, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو رمضان سے پہلے اتنا کما لیں کہ رمضان میں ان کے لیے گزارا آسان ہو بغیر مزدوری کے. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے, ظاہر ہے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا, بعض لوگ بیچارے روزانہ دہاڑی پر ہوتے ہیں, اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کو کسی دن مزدوری نہ کریں تو وہ ان کی آمدنی بیچاروں کی ختم ہو جائے. تو عام لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے ایسے مزدوروں کا. لیکن پھر بھی اگر کوئی انتظام نہیں ہوتا تو پھر مزدور پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں, میرے پاس کیا سارے علماء کے پاس آتی ہیں کالز کہ وہاں گرمی ہے, تھر کے ریگستان میں ہم محنت کر رہے ہیں, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جناب ادھر دبئی میں ریگستانوں میں پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, ہم کیسے روزہ رکھیں؟ تو بھئی روزہ رکھنا پڑے گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے, فمن شہید منکم الشہر فلیصم, جو بھی رمضان کا مہینہ پائے گا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اور اللہ کا آرڈر ہے یہ, اور اس آرڈر سے اللہ نے صرف آگے 2 لوگوں کو مستثنی کیا ہے, ایک بیمار کو اور ایک مسافر کو.